أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین و کرام، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں امجد قریشی. اور ماشاءاللہ سے آج ہم ایک اور روزے کی افطاری کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے والدین کے حقوق کے اوپر. اور رمضان کا پاک مہینہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا ذریعہ ہے. اس مہینے میں نہ ہی ہم صرف اپنے روزے اور عبادت سے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ ہمیں اپنے گھر والوں اور خاص طور پر والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی یاد بھی دلاتا ہے. اسلام میں والدین کے حقوق کا مقام بہت بلند ہے. قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر سب سے اہم فرض ہے، اور خاص طور پر آیا ہے کہ روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ اگر ہم والدین کے ساتھ مہربانی، عزت اور خدمت کرتے ہیں تو ہمارے روزے کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے. رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نہ ہی صرف نفس کو کنٹرول کریں بلکہ اپنے گھر اور فیملی کو بھی سکون، برکت کا ذریعہ بنائیں. ناظرین و کرام، بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو خدمت کرنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کا عزت و احترام کرنا بھی ایک عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ پوری زندگی جتنا نیک عمل کر رہے ہیں، مگر جہاں پہ آپ سے والدین کے حقوق کے اندر اگر کمی ہو گئی تو آپ کے اوپر جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جی امجد قریشی. اس میں ندا آپ نے جو بات کی ہے والدین کی نا، تو والدین کا جو مقام ہے ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے معاشرے میں، وہ بہت اونچا مقام ہے. بے شک والدین کا مقام اس حد تک ہے کہ اگر آپ روزے آپ کے رکھ رہے ہیں آپ، لیکن روزے کے ساتھ اگر والدین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی ان کی طبیعت ناسازی کی بنا پہ ان کے لیے کھانا پکانا، ان کی تیاری کرنا، ان کو کپڑے بندھنا، تو حضرت علی نے بھی ہمارے جو تھے خلیفہ چارم، انہوں نے بھی یہ خدمتیں کی ہیں. تو اپنے والدین کی خدمت کر کے انہوں نے ثابت کیا ہے. انہوں نے اپنی ہماری جو قوم ہے اس کو، جو مسلمان ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ والدین کی خدمت کس طرح کی جاتی ہے. بالکل. تو یہ والدین تو ایک اپنی جگہ ہے، روزے ہوں، رمضان ہو، نہیں ہوں، والدین کی خدمت تو تا حیات آپ پہ واجب ہے. بالکل بالکل ایسے یہ، کیونکہ جبھی تو یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے وہ اس جنت کا دروازہ ہے. ایسا کہ بالکل ایسے ہی ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے. وہ سارا دن محنت کرتا ہے. باپ ایک ایسا شیلٹر ہے جو دھوپ میں بھی جو ہے تپرا ہوتا ہے، سردی میں بھی ٹھٹر رہا ہوتا ہے، گرمی میں بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے اپنی روزی روٹی کی کر رہا ہوتا ہے. وہ بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سے میں نے ایسے بھی نافرمان اولادوں کو دیکھا ہے، ایسے بد نصیب اولادوں کو دیکھا ہے جو کہ بڑھاپے کے اندر اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب انسان کی ایج ہو جاتی ہے تو اس کا دماغ جو ہے وہ بچہ بن جاتا ہے وہ ایک طریقے سے، اور پھر آپ اپنے والدین کو بالکل اسی طریقے سے ٹیک کیئر کریں جیسے آپ کسی بچے کو ٹیک کیئر کریں، کیونکہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت تک ویسی نہیں رہتی ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کے والدین آپ کو بالکل ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو پراپر ٹیک کیئر کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے امجد بھائی؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک بوڑھا اور ایک بچہ برابر ہوتا ہے. جب وہ 80-90 سال کا ایک بوڑھا باپ جب پہنچتا ہے تو وہ اسی طرح 5 سال کا بچہ. میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناؤں اگر آپ اجازت دیں مجھے. کہ ایک بچہ جو ہے گود میں باپ کے تھا اور وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ ابا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا کوا بیٹھا ہوا ہے. پھر اس بچے نے پوچھا، ابا نے پھر محبت سے کہا. جو بچہ مطلب جتنی بار پوچھتا گیا باپ کی محبت بڑھتی چلی گئی. یہی واقعہ جب باپ بوڑھا ہو گیا اور وہ بینائی اس کی کمزور ہو گئی تو جب وہ بیٹے سے پوچھنے لگا بیٹا یہ کیا ہے، تو ایک دفعہ تو اس نے بیٹے نے محبت سے کہا کہ ابا
یہ کوا ہے. دوسری دفعہ بھی کہا ابا بتایا تو کوا ہے. 3-4 دفعہ پوچھنے بولا ابا کیا مصیبت ہے, بول تو دیا کوا ہے کوا ہے کوا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے اولاد کی محبت میں اور باپ کی محبت میں. باپ نے 50 دفعہ پوچھے گا تو باپ پیار سے ہی بتائے گا, اور بس باپ بیٹا جو ہے 2 دفعہ پوچھنے پہ 3 دفعہ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے امجد بھائی. مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ آج معاشرہ کیونکہ مغرب کی طرف تو جا رہا ہے, مگر وہاں کی کچھ ایسی تلخ برائیاں ہیں جو کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہیں کہ جو باپ اپنے بچے کو 10 دفعہ پوچھنے پہ پیار سے بتاتا ہے, تو جب باپ کی باری آتی ہے تو وہ وہی بچہ وہی اولاد جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے. اور میں اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے سیگمنٹ سے متعارف کرواتی جاتی ہوں کہ کراچی نوجوان تحریک جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت پیارا سا سیگمنٹ ہے, تو میں چاہوں گی کہ ہم لوگ پہلے وہ دیکھیں. السلام علیکم ناظرین. اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں اس وقت کہاں پر ہوں, تو کیونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بہت پیارا سا, ایک چھوٹی سی نیکی, تو ہم لوگ اپنی ٹرانسمیشن نپٹائی, تھوڑے بہت کام کیے, اس کے بعد پھر میں نے نین تارا کو یہ بات بولی کہ آپ بچوں کا سیگمنٹ کرتی ہیں, مگر آج میں آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے چلتی ہوں جہاں پہ بہت اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ حقوق العباد کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ سب سے بڑی نیکی ہے, خیر چھوٹی سی تو نہیں ہے. اور آج ہم لوگ آئے فیضان حسین کے پاس, ٹھیک ہے, اور دیکھیں گے کہ فیضان اس وقت کیمپ پہ موجود ہے یا نہیں ہے. تو پھر چلیں دیکھیں, اور آدھا گھنٹہ سحری میں رہ گیا. دیکھو اچھا یہ جو سارا وہ ہے نا, یہ اس ٹائم پہ بھی دیکھو پبلک آ رہی ہے ان کے پاس, ایسا نہیں ہے کہ کراؤڈ نہیں ہے, یہاں پہ ابھی بھی کراؤڈ ہے. اور یہ چیزیں اتنی بڑھ چکی ہیں, یہ باکسز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر جتنے بھی بڑے میں, تقریباً میں جو ابھی آئی ہوں نا, تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آج کوئی 1800 سے 2000 بندہ یہاں پر آیا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں. السلام علیکم فیضان, کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو مائی کیچ اپ شاپ. ارے یہ آپ نے کب کھولی؟ ابھی کھولی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری انسان سے سب کچھ کرا دیتی ہے. اب آپ پوچھیں گی مجبوری کس چیز کی؟ عوام کی محبت کی, پبلک کی محبت کی, ممبرس کی محبت کی. جیسا آپ لوگوں کو کہا تھا نا, جیسا سوچا ویسے ہی پایا ہے. اس وقت رات کے 4 بج رہے ہیں, اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے انسان سوشل ورکنگ کرتا ہے ساری چیزیں, مگر یہ جو اتنا پیشن ہے آپ کے اندر وہ کیسے آتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہاں پہ میرے جتنے بھی ممبرز ہیں نا وہ پیڈ نہیں ہیں ممبرس سے. یہ سارے بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں, جن کا کام نہیں ہے, یہ کام نہیں ہے ان کا, وہ پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں, پیکنگ کر رہے ہیں, بوریاں اٹھا رہے ہیں, ادھر رکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی سامان پڑا ہے, اٹھا رہے. اب یہ ریفل کرنا ہے, لوگ تو چلے جاتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہاں پہ پوری رات جو ہے وہ ریفل کر کے رکھتے ہیں اس کو. پھر صبح آ کے 11 بجے سے پھر پیکنگ شروع ہوتی ہے. آج ہماری جو پیکنگ شروع ہوئی تھی وہ 8 بجے سے شروع ہوئی تھی. تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پہ ہمارا پیکنگ کا کام ہوتا ہے, تو آپ خود دیکھیں گے. فی الحال تو میں آپ کی کیچ اپ شاپ دیکھ رہی ہوں, تو مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ ساری چیزیں یہاں پہ برانڈز دکھ رہے ہیں, کافی ساری چیزیں دکھ رہی ہیں, تو یہ آپ کو سب اسپانسر ہوتا ہے یا آپ خود کر رہے ہوتے ہو یہ سب؟ نہیں, ہمارا ٹوٹل کیش کے اوپر پرچیز کرتے ہیں ہم. پرچیز کرنے کے بعد پھر ہم اس کو 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اس کا. تو یہ تو آپ کو بہت کاسٹلی پڑ جاتا ہوگا سب. دیکھیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, ہر کسی کو مارکیٹ میں پتہ ہے اس کے ریٹس کیا ہیں, سب کو پتہ ہے. اچھا پھر اس کے اندر ایسی بات ہے پنچ بھی ہوا ہے, آپ اس کے اندر دیکھیں کہ 400 لکھا ہوا ہے اس کے اندر, تو یہ کتنے کی ہے؟ 200 کی, 50% ڈسکاؤنٹ کے اندر ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اور کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے برانڈڈ وہ کبھی بھی اتنا اسٹاک نہیں دیتی ہمیں. اب جیسے آئل ہو گیا, یہ سارا روزانہ کے ہمارے تقریباً 150-200 کاٹن آتے ہیں. آج ہم نے آٹا اتروایا 150, ایک پورا ٹرک اتروایا, تو اتنا سارا تو نہیں چل سکتا, تو وہ کیش کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا میں بیسکلی اپنے ناظرین کو یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ آپ کیسے بغیر پیسے ہو گیا نہیں کہ آپ کیسے عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور رات دن ایک کر کے عوام کے لیے سوچنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی یہ بات کہتی چلوں کہ شاید یہ کام کہیں نہ کہیں ہماری حکومت کا تھا, جو کہ ایک کراچی کے نوجوان نے یہ بیڑا اٹھایا اور عوام کے مسئلوں کو حل کیا. اچھا دیکھیں, آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, یہ کہ عوام نے کرنا چاہیے تھا, ماضی میں بھی کرتی رہی ہے, لیکن اب ہے نا یہ الفاظوں کو استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ توہین ہے نا, کیونکہ
माजी भी उठा कर देख लें, अभी कितने टाइम से आपने देखा हैवी व्हीकल्स के ऊपर कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नंबर प्लेट्स के ऊपर कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पानी के ऊपर कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन सिंध गवर्नमेंट टच से मस ना हुए। तो मैं ये समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट से किसी चीज़ की उम्मीद लगाना बेवकूफ़ी है। अगर कोई कहता है तो वो खुद अहमक है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर ले ऐसा। देखिए आज से माजी के अंदर आपको याद होगा कि हर टाउन के अंदर एक यूटिलिटी स्टोर होता था, सही है। उस वक्त टाउन्स के अंदर आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ गई है, तो अब यूसी के हिसाब से यूटिलिटी स्टोर होने चाहिए, नहीं है, ठीक है। अगर होंगे भी तो शायद कागजात के अंदर होंगे। अच्छा, अब सेकंड बात ये आ गई कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस कराची वाहिद शहर है, वाहिद सूबा है जिसके अंदर फंड तो सब चीज़ का है लेकिन गवर्नमेंट लगाती नहीं है, उल्टा लोगों को उनके टैक्स के पैसों से निचोड़ के अपनी जायदाद बनाती है। फैज़ान, क्या समझते हैं आपके गवर्नमेंट किन वजहों से, क्योंकि अक्सर आप भी न्यूज़ देखते हैं, हम भी न्यूज़ देखते हैं, और क्योंकि हमारे तो ताल्लुक़ भी ज़ाहिरी बात है हमारा शोबा ऐसा है, तो उसके अंदर अक्सर सियासतदान ये बात कहते हैं कि हमारी ये मजबूरी है, कभी बजट का मसला होता है, कभी कोई और मसला होता है, कभी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो जाती हैं कि वो बजट कम पड़ जाता है। मगर आप क्या समझते हैं कि क्योंकि जितना टैक्स कराची दे रहा है उसके हिसाब से क्या कराची के साथ जुल्म नहीं हो रहा है? अच्छा, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि किस चीज़ का टैक्स जो है वो बजट कम पड़ जाता है? टैक्स भरपूर लिया जा रहा है। फिर दूसरी बात ये, बजट आज तक आपने देखा है? सिर्फ सुना होगा। इस कराची शहर के अंदर बेवाओं, यतीमों का, मिस्कीनों का बिल्कुल अलग बजट है, फंड्स अलग है, डिपार्टमेंट्स अलग है। एक मुझे आप ला के दिखा दें कि आपके हाथ में कभी कोई फाइल आई हो कि भाई इतना फंड आया था, इतना पास हुआ, इतना हुआ। इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, 5 से 6 अरब रुपया लिया जाता है। हमें लिस्ट दे देना, देखिए हमारा हक बनता है, हमारे पैसे हैं, ठीक है, मेरे पैसे हैं, तो मेरे पैसों के अंदर अगर मैं किसी चीज़ का सवाल कर रहा हूँ, मैं तो ये बोलता हूँ देखिए हम इस शहर के बाप हैं, टैक्स देने वाला। अब जिस तरीके से लोग नाइतफाकी करें वो अलग बात है, सेंस में गलत ले जाएं कि बोलते हैं यार आप बाप की सेंस में बोल रहे हैं। देखिए मैं अपने वालिद साहब से जब पैसे लेता था ना अपनी स्कूल लाइफ के अंदर, तो मेरे वालिद साहब मुझसे उस 1500 रुपये का हिसाब लेते थे। ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ स्कूल लाइफ की, जब 1500 आज का जो है वो तकरीबन कोई 40-50 हज़ार रुपये के करीब होगा। तो वो पूछते थे कि क्या किया, फिर मैं उनको बताता था देखिए 200 रुपये मैंने इस तरीके से यूटिलाइज़ किया, पेट्रोल ये डलवाया, स्टेशनरी ली, ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि वो मेरा बाप था। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि कराची शहर के नहीं, पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उनका बाप है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है। तो अगर बाप आपसे हिसाब ले रहा है तो आप लोग को बुरा क्यों लगता है यार? दे दो हिसाब, बता दो भाई इधर टैक्स लगाया, इतना रोड लगाया, यहाँ पे इतने पेवरकारी का काम किया, स्टेशनरी पे इतना लगाया, सब कुछ लगाया। नहीं होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बात तो बहुत खरी है, मगर सारी बातें यहाँ बैठे बैठे नहीं होंगी, कुछ बैठ के खड़े खड़े नहीं होंगी, सारी कुछ बैठ के भी बातें करते। अच्छा, आपकी बातों में मैं इतना गुम हो गई ना कि कहीं ना कहीं देखिए ज़ाहिरी बात है, मैं भी पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ, पाकिस्तान की एक शहरी हूँ और ये मुल्क मेरा है, तो ज़ाहिरी बात है तकलीफ़ तो होगी ना कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी इतनी, और उसके बाद हम लोग ये सब कुछ देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है, मगर जब हम लोग ये हालात देखते हैं ना तो ज़ाहिरी बात है आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो ज़रूर होती है ना। तो हम आगे चलते हैं। आए मैं आपको अपना जहाँ पे हम लोग पैकिंग करते हैं वो दिखा दूँ, चलें। अब यहाँ से बैग से लेके यहाँ से आ जाए। जी नाज़रीन किराम, ये था हमारा एक खूबसूरत सा सेगमेंट, एक छोटी सी नेकी जो थी फैज़ान हुसैन के साथ, और इसी के साथ साथ ही मैं गेस्टों के तारुफ से पहले चाहूँगी कि आज जिस ब्रांड ने हमारे साथ तावन किया उसका अमजद कुरैशी साहब बताएं। जी निदा, हमारे पास रोज़मर्रा की रोज़ की तरह आज भी वही सारे ब्रांड मौजूद हैं, जिसमें हरम कॉस्मेटिक्स हैं, सेक वाले हैं, न्यू टाउन डेयरी है, चिकन पाउडर्स हैं, 7 स्पाइस हैं, डबल चीज़ हैं, और सबसे बढ़कर नौपाक कराची नौजवान फाउंडेशन वाले हैं जिन्होंने हमें जो रोज़मर्रा के साथ हमारे साथ मौजूद आज भी मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास घारो ग्रीन सिटी वाले हैं, स्टेप स्कूल वाले हैं, तूबा पर्ल सिटी वाले हैं, और बम्बई हलाली मेमन जमात वाले भी हैं। और इसी के साथ साथ ही हमारे पास एक्सप्रेस डिलीवर भी है। बिल्कुल, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ये आखिर रमज़ान तक हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बतों का। और इसी के साथ साथ ही मैं अपने जो गेस्ट हैं अपने मेहमानों की जानिब जाती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऐनुल रज़ा। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی عبدالباسط رانا سہروردی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے بہت ہی اچھے نعت خواں راشد کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک بہت اچھے نعت خواں ہیں راشد کیانی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ساتھ حسیب سہروردی بہت اچھے نعت خواں ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. اور آج جو آپ ہمارے جو ملبوسات دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائن کیے ہیں خانجی کلیکشن نے، اور خانجی کلیکشن کے جو ڈیزائنر ہیں خان جی وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خان جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے. آپ سنیں، آپ ٹھیک؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چاہوں گا کہ کیانی اور سی بھی میرے ساتھ پڑھیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے. اور دیکھیں کرم کتنا ہے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے. دیکھیے گا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے. امجد قریشی صاحب، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، کل ہم مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو ہمیں قبر میں جانے کے بعد دیدار مصطفیٰ ہو. اب آپ نے ایک شعر سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری آقا، اپنے منگتے کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری ہے یہ ایمان، ہے یہ ایمان میرا، ہے یہ ایمان کہ آئیں گے قبر میں میری، اپنے منگتے کو وہ تنہا میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا، مگر بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں. رمضان پیغام
नाजरीन, ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, सैयद अली रज़ा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अल्लामा साहब आप? और इसी के साथ साथ ही खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और खान जी ब्रेक से कबल हमें कह रहे थे कि खान जी के कुछ सवालात हैं, तो मैं चाहूँगी कि खान जी क्या सवालात आप पूछना चाहते हैं वालिदैन के हुकूक पे? जी, अल्लामा साहब से मेरे सवाल है, वालिदैन के हुकूक तो अपनी जगह, बच्चों के क्या हुकूक है वालिदैन को लेकर? सबसे पहला हक जो है बच्चे का जो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला हक है बच्चे का उसका अच्छा नाम रखा जाए, क्योंकि इंसान की शख्सियत पर उसका नाम का बड़ा असर होता है, और फिर उसको अदब और तालीम सिखाई जाए। हमारे यहाँ होता क्या है कि हमारे यहाँ सारा जो फोकस होता है वो तालीम के ऊपर होता है, बेशक, कि हम भाई बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन तरबियत पे हम पीछे हट जाते हैं। जबकि पहला मकाम जो है बच्चे की तरबियत, उसके अंदर दुनिया में आने से भी पहले वो तरबियत एक तरह से वो ले रहा होता है। जब वो बच्चा शिकम मादर में होता है कि हम समझते हैं कि वो तो शिकम मादर में, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जब वो शिकम मादर में बच्चा मौजूद होता है तो वो अपनी माँ जो कुछ कर रही होती है वो उन तमाम चीज़ों को महसूस कर रहा होता है और जज्ब कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे, अब तो सोशल मीडिया का दौर है कि 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान है, 5 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान है। सुभान अल्लाह। अब ये 5 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान बना कैसे? असल जब वो बच्चा शिकम मादर में होता है और जो माँ जो कर रही होती है वो उसकी सारी आवाज़ों को अंदर वो महसूस कर रहा होता है। एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे अल्लामा हिल्ली, उनका बच्चा हुआ, 4 साल का बच्चा था। अच्छा, शरीयत में एक बड़े अहम हुक्म है, शरीयत का हुक्म ये है कि जब तक बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का, जब उस वक्त तक उसकी तालीम को शुरू ना किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ माशरे का अलमिया ये है कि यहाँ बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं, 2 साल को, उसको फ़ौरन जाके हमने स्कूल में जमा करा दिया। अब वो स्कूल वाले क्या करते हैं, अब वो होता है कि जो फूल वक्त से पहले खिलता है वो वक्त से पहले मुरझा भी जाता है। ऐसे ही जो बच्चे के अंदर समझने की और सोचने की सलाहियत थी वो हमने उसको स्कूल में लगा दिया है। अब वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कर रहा है, लेकिन खुद से सोचने समझने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब वो एक जस्ट लाइक एक रोबोट बन चुका है, खुद उसके अंदर कुछ करने की सलाहियत नहीं है। अब अल्लामा हिल्ली ने जब अपने बच्चे को भेजा मस्जिद के आलिम के पास, उन्होंने कहा भाई बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, इतने बड़े आलिम का बच्चा मुझसे बिस्मिल्लाह पढ़ने आए। तो उसने आलिम ने कहा कि बच्चों बेटा कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चे ने जो बिस्मिल्लाह से शुरू किया उसने तो पहले से पारी ख़त्म कर दिया। अच्छा, माशाअल्लाह। अब उन्होंने बड़ा ताज्जुब, उन्होंने कहा इतने बड़े आलिम का बच्चा है, उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छा आपने मजाक किया मेरे साथ, आप मुझे बिस्मिल्लाह पढ़वाना है, तो बच्चा तो ये पूरा पारा ख़त्म कर दिया इसने पहला। उन्होंने कहा नहीं, वाक़तन हमने उसको नहीं सिखाया कुछ भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस बच्चे से पूछा भाई ये तुमने कहाँ से सीखा? तो उसने कहा ये तो वो आवाज़ थी जो मैं अपनी माँ से सुनता था। क्या बात, यानी बच्चा सुन सुन के सीख रहा होता है। तो इंसान का पहली चीज़ ये है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, जब तरबियत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह तालीम में वो मैदान में वो आगे निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू थी। जी खान जी साहब से मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज के दौर में बच्चों की क्या आजमाइश है वालिदैन को लेकर, वालिदैन के हुकूक को लेकर बच्चों की क्या आजमाइश है? बच्चों की आजमाइश जी, मैं एक वो बताऊँ, मिसाल के तौर पे मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ आया, बिल्कुल, अगर मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं होता तो मैं क्या था, कभी इस स्टूडियो में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में, मैं इधर घूमता रहता। बेशक, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई था ही नहीं। अब हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि हम बच्चे के, हमारे यहाँ विलादत हो जाती है स्कूल में, आज तक हमने उस बच्चे को उसके फ़राइज़ के बारे में बताया ही नहीं। बेशक, जब उसको बच्चे को फ़राइज़ मालूम ही नहीं कि नानी का अदब क्या है, नाना का अदब क्या है, खाला का अदब क्या है, मामू का अदब क्या है, स्कूल में असातिज़ा का अदब क्या है, जो मोहल्ले में जो बड़े हैं मोहल्लेदार हैं उनका अदब क्या है, उनके उस बच्चे के फ़राइज़ क्या है, ठीक है। जब उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता तो बच्चा एक शुदर बेलगाम की तरह होता है। बिल्कुल। अब वो इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है। उसके बाद वालिदैन क्या करते हैं कि मौला कायनात फरमाते हैं कि इंसान की तरबियत की 3 स्टेज है। कहा पहले 7 साल पैदाइश से लेकर 7 साल तक की उम्र तक, कहा ये बच्चा जो है बादशाहों की तरह है, आप माहौल अच्छा दें वो सीख लेगा। कहा जी ये जो 7 से 14 साल की उम्र है, कहा ये गुलामों वाली उम्र है इसकी, आप इसको तरबियत दें, इसको कहीं आप अपनी मर्जी नहीं चलाएं बल्कि वालिदैन की मर्जी से ये काम करता रहे। 14 साल हो गए। कहा फिर 14 से लेकर जो 21 साल का मरहला है,
کہا یہ جو مرحلہ ہے بچی کی تربیت کا یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بچہ مشیر ہوتا ہے. آپ بچوں سے مشورہ کر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں, کوئی معاملات کر رہے ہیں, اب آہستہ آہستہ وہ ذہنی طور پہ اتنا بڑا ہو جائے گا 21 سال کے بعد کہ وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنا شروع کر دے گا. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو تھی, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ اتنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہی ہم نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں حسیب سہروردی سے. بسم اللہ. ہو نگاہ کرم کملی والے تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے, اب تو مجھ کو مدینے بلا لو, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, اب تو سب کو مدینے بلا لو, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. میری قسمت میں وہ دن بھی آئے سبز گنبد کے حاصل ہو سائے, اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے, میری اس کے سوا میرے آقا کوئی تمنا نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام کہ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے. ہم لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ. محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے واپسی آ چکے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں کچھ نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا ہے. سہیل مسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. اچھا, میں چاہوں گی امجد قریشی آپ ان کا زیادہ اچھے سے تعارف کرا سکتے. نہیں, سہیل مسانی کا تو تعارف اپنے یہ اپنی آپ کیا کہتے ہیں نا ہوا اپنا تعارف آپ ہوتی ہے, تو اس طرح سہیل مسانی صاحب کا بھی تعارف بہت بڑا ہے, اور اتنا بڑا ہے کہ شاید وہ ہم ان کے الفاظ پورے نہیں ادا کر پائیں گے, لیکن پھر بھی سہیل مسانی صاحب جو ہیں ہمارے بہت پرانے کرم فرماؤں میں سے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ اقرا یونیورسٹی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا. اور آج کل یہ اسٹیپ اسکول آپ دیکھ رہے ہیں, اسٹیپ اسکول سے جنہوں نے کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ, ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ نعت کمپٹیشن میں اور ڈیبیٹ کمپٹیشن میں آئے ہوئے, تو ان کے ہیڈ ہے یہ. کیسے ہیں سہیل بھائی؟ اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ناظرین و کرام یہ بات بھی آپ کو بتاتی چلوں, کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے والدین کے حقوق کے اوپر, اور سہیل بھائی کی آمد سے ایک چیز اچھی ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کی جو تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے نا وہ ایک اسکول سے بھی ہوتا ہے. ابھی سہیل بھائی کے آنے سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی کہ علامہ صاحب نے بھی یہ بات فرمائی تھی کہ تعلیم تو دیتے ہیں, اسکول تربیت نہیں کر رہے ہوتے, تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. کچھ دیر پہلے علامہ صاحب کا جو میں نے تھوڑا بہت سنا ہے تو بہت اچھا لگا مجھے. جو 3 phases انہوں نے بتائے ہیں, جو ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے, اسی طریقے سے جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے. بالکل, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے.
जो वालदेन है वो तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चा जो है तरबियत लेता है। जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्कूल होते हैं, बिल्कुल जो सुहेल तरबियत मसानी गाह साहब होते बहुत हैं। खूबसूरत बात की है आपने। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर आप मजीद रोशनी डालिए। जो सेकंड तरबियत गाह है ना, वो ये देखती है जब बच्चे घर के एक माहौल में जब तरबियत ले रहे होते हैं तो उस तरबियत का एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। बिल्कुल, तो वो जो टीचर्स वो ऑब्जर्व करते हैं और जो चीज़ देखते हैं बच्चों के अंदर, तो उनके अंदर एक बिहेवियर चेंजेस जो होते हैं ना उसको मॉनिटर भी करते हैं, उसको सही भी करते हैं। तो टीचर्स की जो है वो तरबियत जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि बच्चे जब घर से आते हैं तो हर घर का अलग अलग माहौल होता है। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो बेचारे जो है वो पर्सनैलिटी उनकी इतनी डिस्टॉर्ट हुई होती है कि वो अलग अलग तरीके की जो है ना हरकतें कर रहे होते हैं। बहुत सारे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो घर में बहुत खुश होते हैं और बहुत फ्री माहौल होता है, किसी के घर का माहौल बहुत क्लोज्ड होता है। तो अलग अलग माहौल के लोग होते हैं और वो अलग अलग माहौल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके एक माहौल में एक सेट में लाना और उसकी एक सिमिलैरिटी के साथ उनकी तरबियत करना, ये हमारा काम होता है। बड़ा डिफिकल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह तो जो टीचर्स हैं वो इतना मेहनत करते हैं कि वो जो बच्चा वापस घर जाता है तो उसका इम्पैक्ट नजर आता है, तभी वो पेरेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सुहेल साहब, जब भी ये बात कही भी जाती है कि उस्ताद जो होता है ना वो शागिर्द का रूहानी माँ या रूहानी बाप भी होता है। जी जी, यहाँ मैं एक बात ऐड जरूर करूँगा। आजकल जो वालदेन हैं उनके पास टाइम का बड़ा फुकदान है घर के अंदर। तो हम जो ऑब्जर्व करते हैं, मैं इसीलिए आपका प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जो दादा दादी और घर पे नाना नानी होते हैं इनका बड़ा रोल हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे स्कूल में स्पेशल हम प्रोग्राम भी कराते हैं जिसके अंदर हम दादा दादी और नाना नानी को मदऊ करते हैं स्कूल्स के अंदर और उनके साथ भी इंगेज होते हैं। तो असल जो है ना, देखिए वो टाइम सबसे ज्यादा स्पेंड जो है ना वो बच्चे अपने दादा दादी के साथ उनके साथ कर रहे होते हैं। तो हमें पता लग रहा होता है कि इस बच्चे के अंदर क्या बिहेवियरल चेंजेस आ रही है और क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। तो हम हमारे टीचर्स हमारे प्रिंसिपल्स वो इंटैक्ट होकर उनको बताते हैं, गाइड करते हैं कि भाई आपने इधर इधर मेहनत करनी है, हम यहाँ से इसको यहाँ से इस तरीके से तैयार करें और आपने आगे इस तरीके से। हम चाहते हैं कि माशरे में अच्छे, यहाँ जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी है वो जैसे हजरत ने भी कहा अदब का फुकदान होता जा रहा है। तो हमारे बच्चे जब आर्ग्यूमेंट्स करते हैं ना, तो वो जब आर्ग्यूमेंट करते हैं या कोई आपसे डिस्कशन करते हैं तो फील जो है वो बदतमीजी की आती है, वो नहीं आनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स और फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए। जैसे हजरत ने कहा कि 14 साल के बाद जो है वो आप जो है उसको फ्रीली डिसीजन मेकिंग के अंदर आप लेके 21 साल के दरमियान। बिल्कुल। और हम मेमन है तो हम तो मेमन तो बहुत अर्ली एज में जो है ना डिसीजन मेकिंग में बच्चों को लाते हैं ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजंस हो या कोई भी घर में भी डिसीजन हो, हम उसको पहले से प्रिपेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल्स में भी जो है ना डिसीजन मेकिंग के ऊपर प्रॉपर हम कोर्सेज और क्लासेस करते हैं और उसमें बच्चों को अपने फैसले खुद करने के माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू है। और इसी के साथ साथ ही हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हरम ब्यूटी प्रोडक्ट के जो CEO हैं सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सलमान आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आज से 2 दिन पहले जो हम इफ्तार ट्रांसमिशन कर रहे थे तो उसके अंदर सलमान ने ये बात कही थी अब्दुल बासित राना कि वो कोई तोहफ़ा ला कर दे रहे थे। तो मैं गुजारिश करूँगी जो बैक स्टेज पे मौजूद है वो तोहफ़ा इधर लेकर आ जाएं और वो दे दें आप। अच्छा बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी लोगों की स्किन जो है ना डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। जिस भाई को कोई अच्छा मेरे ख्याल जो है ना कोई गाइडलाइन देने वाला कोई मिला नहीं जिसकी वजह से जो परेशान है। अच्छा हमारी जो स्किन जो डैमेज होती है वजह से हम आउटडोर काम करते हैं, आगे पीछे जाते हैं, अपनी स्किन की केयर नहीं करते, उसकी वजह से वो डलनेस आ जाती है। जो मेल होता है हमारे है ना चेहरे पे तो वो जम जाता है। तो मैं आपके लिए स्पेशली जो है ना एक फेशियल बना के लाऊं जिसके अंदर क्लिनजर, मसाज, स्क्रब, मास्क, स्किन पॉलिश, ये सारी चीज़ें ऐड है। सिर्फ आपने उसको 3 मिनट मसाज करना है और ये सारा जो है ना आपका मेल आपके चेहरे से निकलेगा। उसके साथ साथ मैं आपके लिए क्रीम बना के लाऊँ वाइटनिंग की, हरम क्रीम। सही है। उसको आपने जो है ना जी मैं बना के लाऊँ आपके स्पेशली ना। इसको आपने जो है ना सिर्फ 5 दिन लगाना है। किसी भी साबुन या फेस वॉश से मुंह धोना है। मुंह धोने के बाद इसको हल्के हाथ से आपने लगा के छोड़ना है और 5 दिन बाद हम लाइव अपना रिजल्ट भी दिखाएंगे। मैं ये मुकम्मल करूँगा बात, इन्होंने जो कहा आपने सुना, सबने सुन लिया माशाल्लाह। और आज आप हमारे देख रहे हैं इफ्तार ट्रांसमिशन में, आज से इन्होंने 5 दिन बोला
میں 7 دن کر دیتا ہوں. کیا بات ہے. دیکھیں ان کی بات بڑی ہوتی ہے. زبردست. انہوں نے کیونکہ میں الحمدللہ پورے 30 دن آپ کے ساتھ بالکل میں بالکل. آپ کے ساتھ 30 دن ہی الحمدللہ دونوں بھائی ساتھ میں. 1 ہفتے کے بعد انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے, یہاں بیٹھے ہوئے ہوں آج گے, سنڈے ہے. پھر آپ سوال کریں گی, ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ وہ جو ہوگا یہ تو بیفور اور آفٹر ہو گیا. ہاں اس وقت میں, کیونکہ ابھی میں ان کی تعریف کر دوں, ابھی یہ لائیں میں نے قبول کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی, اور ماشاءاللہ بہترین انسان ہے, دل کے بھی صاف ہے اور یقیناً کام بھی بہترین کر رہے ہیں, لوگوں کے چہرے بھی صاف کر دیتے ہیں. لیکن میں تب مانوں گا 1 ہفتے کے بعد اگر ایسا ہو گیا اور میری والدہ نے کہہ دیا میرا بیٹا, تو واقعی چاند ہو گیا. ماشاءاللہ سے آپ کا دیکھیں عبدالباسط رانا کے لیے میں ایک بات کہتی چلوں کہ انہوں نے بولا کہ لوگوں کے چہرے صاف کرتے ہیں, مگر دیکھیں چہرے تو ایک نہ ایک وقت پہ جا کے عمر کے ساتھ ڈلتے ہیں, مگر انسان جو ہے وہ سیرت سے خوبصورت ہونا چاہیے, سیرت سے چاند ہونا چاہیے. لیکن یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ہے نا, دنیا سب سے پہلے فیس انفیکشن ہوتا ہے وہ دیکھتی ہے. اب دنیا کا کیا کر سکتے ہیں, سیرت واقعی سیرت تو ہماری بھی بہت اچھی ہے الحمدللہ, آپ کی بھی بہت اچھی ہے, لیکن ہر بندہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس سے کس طریقے سے ہے معاملہ. جو بات ہے میں دنیا میں ٹریول کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, جس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں, کیسا مہنگا جوتا پہنا ہوا ہے, یہ لوگوں میں ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. مگر باسط صاحب آپ کی جو آواز ہے نا وہ سب چیزوں کا سارے ایپ چھپا دیتی ہے. دیکھیں وہ تو سارے آپ کی جو آواز ہے سارے ایپ چھپ جاتے ہیں, وہ جوتے کا ایپ ہو, چاہے وہ کپڑوں کا ایپ ہو, چاہے وہ چہرے کا ایپ ہو, وہ نظر نہیں آتا, صرف بندہ آپ کی آواز میں گم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا یہ قدرت کی بنائی ہوئی جو بھی ہر چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے حساب سے بنایا, اور ہر انسان اپنے حساب سے خوبصورت ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ ہم لوگ ڈاکٹر عین الرضا کی طرف چلتے ہیں, کہ ڈاکٹر عین الرضا نے پوری گفتگو یہاں پہ سنی, اور ایک معاشرے کا واقعی فقدان بھی یہ بہت ہو چکا ہے کہ آج کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, دکھاوے کا بہت زیادہ زمانہ ہو گیا ہے. اس سارے معاشرے کا بچوں کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے؟ بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور سوال بالکل بنتا ہے یہاں. ابھی یہ باسط صاحب کے اسکن کے حوالے سے اور یہ بات چل رہی ہے, اور انہوں نے یہ دیکھیں پہلے تو یہ جو ابھی ندا نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک ہے قدرت کی طرف سے بنایا ہوا, ایک ہے انسان کا بنایا ہوا. جو آپ نے جوتے کی یا کپڑے کی مثال دی ہے وہ انسان کی تخلیق ہے, اس پہ نگاہیں جاتی ہیں تو وہ انسان کے اوپر اعتراض آتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین صورت میں جو اللہ نے بنا دیا خلق کیا ہے. اور آپ کے تو ماشاءاللہ آپ بیوٹی ہے, آپ کے اندر بلیک بیوٹی ہے آپ کی, آپ اس کو سمجھیں, آپ کلر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یقین جانیے میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا رنگ ایسا ہے اور میں مطلب اچھا لگتا ہوں. اور اس کے اندر آپ کیونکہ خود ہیں تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. اس کلر میں ایک کشش ہوتی ہے, بالکل اٹریکشن ہے, اٹریکٹیو کلر ہے, اٹریکشن ہے. یہ آپ دوسرے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, جو اپنے کو تو آدمی وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر, تو خود تو ویسے ہی دال برابر, وہ مرغی خود اپنے آپ کو دال برابر سمجھتی ہے. تو ایسا ہے, آپ بہت ماشاءاللہ اچھے ہیں اور قدرت نے آپ کو بہت اچھا خلق کیا ہے, آپ اس سے خوش رہیں. اچھا آ جائیے اس کی طرف کہ کچھ بات چل رہی تھی اسٹڈی کی, ذرا سے اگر آپ اجازت دیں. کہ اسٹڈی جو ہے یہ ایک طرح سے ٹرائنگل ہے, ایک 3 کے درمیان, ایک خود بچہ, ایک اسکول اساتذہ, اور تیسرا ان کے والدین. بے شک یہ ٹرائنگل بنتا ہے. اگر یہ ٹرائنگل کمپلیٹ ہے اور اپنے طور پہ صحیح کام کر رہا ہے تب تو بچے کی پرورش, تربیت, تعلیم سب اچھے طریقے سے ہوتی رہے گی. اگر یہاں ایک ٹرائنگل کا ایک حصے کو بھی ڈسٹرب کر دیں تو وہ تعلیم بھی, تربیت بھی سب ڈسٹرب ہو جائے گی. اچھا اب آئیے حقوق کے حوالے سے, اور تو والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت, ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بظاہر یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کے حقوق ادا کرنے, در حقیقت اولاد کے فوائد ہیں اس میں. بالکل بے شک, یعنی والدین کو نہیں دے رہے ہیں, آپ خود اولاد خود حاصل کر رہی ہے, اس کے فائدے استفادہ اولاد کو ہو رہا ہے. اب دعا مانگتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اے رب
ہمارے والدین پر رحم کر، جیسا کہ ہمارے بچپن میں انہوں نے ہم پر پہ کیا، سبحان اللہ، کرم کیا، رحم کیا، پرورش کی، یعنی تربیت کی، اور یعنی رب رہے ہمارے. تو رب سے یہ بات کہی جا رہی ہے، والدین کو بھی ربیانی صغیرہ سبحان اللہ، جب ہم سبحان چھوٹے تھے. اللہ. اسی طرح والدین کے لیے وہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یعنی دیکھیے اس میں دعا اپنے مغفرت کے لیے بھی ہے، ربنا اغفر لی میری مغفرت، ولوالدی والدین کی مغفرت، اور مومنین کو شامل کیا ہے، اور قیامت کا تذکرہ کہ اس کے قیامت میں سرخ رو رہیں تاکہ وہ سبحان اللہ. مغفرت کے ساتھ جائیں. بالکل. اچھا، جہاں نظر ڈالنا، جن جگہوں پر نظر ڈالنا، جہاں نظر ڈالنا عبادات میں آتا ہے، بے شک. اس میں جیسے خانہ کعبہ پر نظر ڈالنا، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، مولانا علی رضا رضوی صاحب بہت زیادہ بہتر بتائیں گے. خانہ کعبہ پر نظر ڈالنا عبادت ہے. اسی طرح مولا کائنات کے بارے میں حدیث ہے کہ مولا علی پر، حضرت علی پر نظر ڈالنا، چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے. سبحان اب اللہ، آپ سبحان کہیں گے کہ اللہ. اب وہ کیونکہ موجود نہیں ہے سامنے، تو ذکر علی عبادت، بے شک. یعنی علی کا ذکر سبحان عبادت ہے. اللہ، بے شک، بے شک. تو اب ہم مطلب کسی نہ کسی طرح عبادت میں داخل ہوتے ہیں، اور مزید جہاں جہاں قرآن شریف پر نگاہ آیتوں پر، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ والد کے اوپر، والد کے چہرے پر نگاہ ڈالنا مولانا صاحب بتائیں گے بہتر. بالکل، بے شک. تو یہ کتنی بڑی فضیلت دونوں کے لیے فائدے کی بات ہے کہ والد جو ہے اس کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اولاد کے لیے، اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کتنے آرام سے گھر میں بیٹھ کے اپنے والد کے چہرے کو خوشی سے اور اچھے طریقے سے نگاہ ڈالتے ہیں، اور نیک نیتی کے ساتھ. اور عبادت کی بات آ رہی ہے، میرے خیال علامہ صاحب بھی موجود ہیں. یہ بھی ایک فقرہ مشہور ہے علامہ صاحب کہ والدین کو مسکرا کے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے. اس بارے میں کچھ بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ کہ قرآن میں والدین کے حقوق کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں پروردگار عالم نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، جہاں بھی کیا قرآن مجید میں جس مقام پہ بھی کیا، وہاں ایک جملہ اضافہ کیا اپنے پروردگار نے اپنی وحدانیت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں. تمہارا رب، بلکہ تیرا رب کا مطلب کیا ہے؟ کا کی ضمیر ہے، واحد ضمیر ہے، واحد جمع کی ضمیر ہے کہ تمہارے رب نے نہیں، تیرا رب جو پڑھ رہا ہے اللہ اس سے مخاطب ہے. تیرا رب، تیرا رب، تیرا رب، کیا بات ہے، جو سن رہا تیرا رب کا لگ رہا ہے، میں تم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں. اچھا وہ قضا، عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے قضا، ایک ہوتی ہے قدر. قضا جو ہو کے رہے گی، کوئی اس میں تبدیلی ہو کے رہے گی. اچھا انسان کا آنا یقینی نہیں ہے، لیکن جانا یقینی ہے. یہ ہے قضا، سبحان اللہ. یہ ہے قضا. قدر کیا ہے؟ قدر یہ کس طرح جائے گا، بیمار ہو کے جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو کے جائے گا، کس طرح جائے گا، یہ قدر ہے، کس طرح جائے گا. لیکن قضا کا مطلب یہ ہو کے رہے گا. اللہ کرے تیرے رب نے یہ طے کر چکا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. سبحان اللہ. اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے احسان. فرق ہے دونوں میں فرق ہے. حق کیا ہے کہ آپ نے کسی شخص کو کام دیا، آپ نے کہا بھائی یہ دیوار ہے اس کو رنگ کرنا ہے. اس نے کہا بھائی یہ میں رنگ کرنے کے میں 100 روپے لوں گا. اس نے رنگ مکمل کیا، شام ہوئی، آپ نے اس کے ہاتھ پہ 100 روپے رکھ دیے. وہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق ہے. بے شک. احسان کیا ہے؟ آپ نے 10 روپے اس کو اوپر دے دیے، یہ آپ نے احسان کیا اس کو. یہ احسان ہے. پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے والدین کا حق ادا کرو، اپنے والدین پہ احسان کرو. پہلے یہ بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جب حق ادا ہو ہی نہیں سکتا تو احسان کی باری کب آئے گی؟ کیا بات. اچھا اب دوسری چیز یہ 3 مقامات ہیں والدین کے لیے. ایک مقام پہ کہا کہ خبردار اپنے باپ سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرنا. باپ سے آگے نہیں چلنا ہے. جس جگہ تمہارے باپ کا ہاتھ بڑھے خبردار تمہارا ہاتھ وہاں نہیں بڑھنا چاہیے. تیسری چیز اب احسان کیا ہوتا ہے، ایک اور چیز، اور کہا کہ کبھی بھی خبردار اپنے والدین پہ احسان کا حق کیسے دیا جاتا ہے؟ حق یوں کر کے دیا جاتا ہے، یہ پکڑو یہ تمہارا حق ہے، یہ ہے حق. احسان کیا ہے؟ یہ احسان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والدین کو یوں کر کے نہیں دینا کہ آپ مہینے بھی کمائی دے رہے ہیں، کوئی خرچہ دے رہے ہیں، یوں کر کے نہیں دینا.
अल्फाज बड़े सख्त हैं। अपने वालिदैन ये तुम्हारे कोई भिखारी नहीं है ऐसे ही बात है। कि तुम यूं करके दे रहे हो। सुभान अल्लाह। एहसान क्या है? अपने वालिदैन के आगे यूं करके पेश करो, जितना चाहे उठा लें उसमें से, जितना चाहे वो चाहे उठा उठा लें। लें। ये है वालिदैन के हक। और हदीस में यहाँ आता है कि अगर किसी शख्स की दुआ कबूल नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, दुआ कहीं पे कबूल नहीं हो रही, जाए अगर वालिदैन हयात हैं तो उनके कदमों पे जाए, अपने हाथ को रखे और परवरदिगार तुझे इनके हक का वास्ता है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेगा। साहब क्या बात कही है आपने। और अगर बिलफर्ज किसी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, हाँ, तो उनकी कब्र पे जाए, फातिहा पढ़े, फिर उनके पायंती बैठे, वहाँ हाथ रखे दोनों, अगर परवरदिगार तुझे इनके हक का वास्ता है, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे, परवरदिगार उसकी मुश्किलों को आसान कर देगा। अल्लामा साहब माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है। इसी के साथ साथ ही मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि बेहतरीन नमूना कौन है जिन्होंने वालिदैन के हुकूक अदा किए हों? देखिए, नमूना तो कोई नहीं हो सकता। अब बेहतरीन देखिए, दुनिया मकाफात अमल है। बिल्कुल। हम हमेशा बात करते हैं बच्चों की तरबियत की, बच्चों की तरबियत की, बच्चों की तरबियत की। हमेशा एक बात हमेशा जहन में रखना चाहिए, बच्चा जो सुनता है वो नहीं सीखता, बच्चा जो देखता है वो सीखता है। बेहतरीन। आप पूरे महीने बच्चों को, अब माशाल्लाह टीचिंग के अंदर ये बेहतर जानते हैं, आप पूरे महीने बच्चों को बोलते हैं बेटा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, नहीं बोले, और आपने पूरा महीना तोते की तरह रटवा दिया। अब उनके वालिद के दोस्त आ गए, कहा कि वो दोस्त आए, बोलो बाबा घर पे नहीं है, वो सीख गया, वो सीख गया, जो उसने देखा वो सीखेगा, वो सीखेगा। वो है तरबियत उसकी, बोलना तरबियत नहीं है। अब अगर आज मैं अपने वालिदैन की खिदमत करता हूँ, हयात और बाद हयात दोनों, देखिए वालिदैन की जो खिदमत है फ़कत हयात में नहीं है, बाद हयात भी है, उनके लिए मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, उनकी फातिहा दिलवाता हूँ, उनको दुआओं में याद रखता हूँ। ये वो हकूक़ हैं जो वालिदैन के गुजर जाने के बाद आपने अदा करने करने। आज अगर मैं ये अदा कर रहा हूँ, मेरी औलाद मुझे देख रही है, तो कल मेरी औलाद मेरे लिए करेगी, उनकी औलाद उनका लिए अदा करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि ये वो गिव एंड टेक का असूल है, जैसे आप देंगे वैसा आप अपनी औलाद से कल वो लेंगे। काटोगे, बस एक दुआ मैं बताऊँ आपको, बड़ी ज़बरदस्त है, मसनून दुआओं में से है। जब आप इंसान नाक में पानी डालते हैं, एक मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तुहर्रिम अलैया रिहल जन्ना, परवरदिगार मुझे उन लोगों में शुमार जिनको तुमने जन्नत की खुशबू को हराम कर दिया है। क्या बात। जन्नत वो मकाम है जहाँ हज़ारों साल का फासला होगा, आपको खुशबू महसूस हो रही होगी। क्या बात है, क्या बात। किसी ने पूछा कि फर्जंदे रसूल ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह की जो खुशबू, कहा ये वालिदैन के नाफरमान हैं। माशाल्लाह से अल्लामा साहब बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू है, मगर ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। मैं चाहूँगी कि ब्रेक से हाजिर होते हैं और इसी के साथ साथ ही अल्लामा साहब की गुफ्तगू को शुरू करते हैं। महसूस करो नाज़रीन इकराम, ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। और मैं चाहूँगी कि सलमान से भी पूछूँ कि सलमान, आपने यहाँ पे सुनी सारी गुफ्तगू माँ बाप के हुकूक के हवाले से भी और बच्चों के हवाले से भी कि बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए, और माशाल्लाह से आपके ख़ुद के भी बच्चे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आज के बच्चे को किस तरीके से तरबियत देनी चाहिए? क्योंकि देखें, अगर हम पहले दौर की बात करें और आज के दौर की बात करें तो वालिदैन के ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। औलाद के लिए बेहतरीन जो नमूना है वो वालिदैन है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल जो है ना, माँ बाप जो है अपनी औलाद को टाइम नहीं दे पाते, घर पर आते हैं तो अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, हालांकि वालिदैन जो है औलाद के लिए बेहतरीन नमूना है। तो मैं जो जिस तरह के अपने घर पे जाता हूँ, अपना एक मोबाइल यूज़ नहीं करता, और साथ साथ जैसे नमाज़ के लिए जाना है तो अपने बेटे को साथ लेकर जाना है, कि बचपन से उसको आदि एक बनाना। अच्छा, बेटी है अभी मेरी 4 साल की है, लेकिन मेरी बेगम जो है वो हाफिज़ है, तो मैंने बेगम के साथ जो है ना बेटी को मदरसे लगा दिया ताकि इसकी वालदा जो है उसकी तरबियत कर सके, क्योंकि मैं बनात के मदरसे में जा नहीं सकता।
تو اب وہ اپنی والدہ کے ساتھ جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ بچی جو ہے ابھی 4 سال کی ہے, لیکن لاسٹ ٹائم وہ پروگرام میں بھی آئی تو آپ کے سامنے اس نے کلمے بھی سنائے, بہت ساری دعائیں بھی سنائی. اچھا چھوٹی جیسے یہ کھانے کی دعا, پھر دودھ پینے کی دعا, گھر پہ آنے کی دعا, جانے کی دعا, مطلب چھوٹی چیزیں ہم خود سکھاتے رہتے. اسی طرح اپنے تمام والدین کو چاہیے کہ گھر میں بھی اپنی اولاد کو تربیت دیں. جس طرح ابھی آپ کے ہمارے سر نے بات کری, پھر علامہ صاحب نے بات کری, صحیح ہے باہر سے تو بچہ وہ سکھا رہے ہیں, اسکول میں ٹیچنگ لے رہا ہے, ہر جگہ لے رہا ہے, لیکن جب اس کو گھر کا ماحول ہی صحیح نہیں مل پائے گا تو بچہ آگے کیا کرے گا. تو میرے نزدیک والدین کو اپنی جو ہے نا پہلے وہ گھر میں ایک اچھا ماحول رکھیں گے تو باہر وہ بچہ اچھا ایک نمونہ پیش کرے گا. بالکل ایسے ہی سلمان اور ناظرین و کرام, اکثر گھروں کے اندر ہوتا بھی یہ ہے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں مگر ہم اپنے ہی والدین, اپنے ہی ساس سسر کے ساتھ اتنا مس بیہیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے صحیح سے بات نہیں کر رہے ہوتے, انہیں اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ مفقات عمل تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ظاہری ہے کہ جب آپ کسی کے والدین یا آپ اپنے والدین کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کو آپ کا بچہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو وہ وہی چیز سیکھ رہا ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ امجد قریشی؟ جو آپ نے بات کی ہے, ظاہر ہے جو والدین کرتے ہیں وہی اس کے بچے اس کے رد عمل کے طور پہ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ مسانی صاحب سے بھی کچھ میں اس طرف ہی جا رہا تھا. میں سہیل مسانی صاحب کا میں بتاتا چلوں نہیں تھا کہ سہیل مسانی صاحب کا ایک چہرہ تو آپ نے دکھایا ہے ایز اے اسکول ٹیچر یا اسکول ہیڈ, ایک چہرہ اور بھی ہے, یہ ایک فلاحی کام, ایک فلاحی تنظیم سے وابستہ ہیں, بمبئی حلائی میمن جماعت کے حوالے سے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اسکول بھی چلاتے ہیں, یہ میمن جماعت میں بھی آپ کا ایک عہدیدار آپ بنے ہوئے ہیں, تو یہ کس طرح مینیج کر رہے ہوتے ہیں دونوں چیزیں, اور جماعت آپ کا کیا کام کر رہی ہے؟ سر میں آپ کو بتاتا چلوں, ہماری میمن جماعت جو ہے, میمن ایک ورلڈ میمن آرگنائزیشن ہے, اس کے انڈر میں بہت ساری جماعتیں ہیں. جب یہ انڈیا پاکستان بن گیا تو یہ سارے میمن جب مائیگریٹ کر کے آئے یہاں پہ تو یہاں پہ پھر وہ جماعتیں بننا شروع ہو گئیں اور ایک کمیونٹی بیسڈ جو ہے وہ فلاحی سلسلہ شروع ہوا. ہماری جماعت کا نام ہے بامبے حلائی میمن جماعت. یہ جماعت آلموسٹ 10,000 فیملیز پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے. تو 10,000 فیملیز ہمارے ہیں جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو کمیونٹیز کے اندر جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ہمارے, وہ ہے ایجوکیشن کمیٹی ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام کرتی ہے. الحمدللہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ 1 کروڑ کے قریب جو ہے وہ فنڈنگ ہم نے اسپینڈ کی ہے. اس میں ہائر ایجوکیشن میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں جو اسکولس میں پڑھتے ہیں, اس میں فل فری شپ سے لے کے فل فری فنڈنگ سے لے کے پارشل فنڈنگ تک ہوتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ جو کولیبریٹ کرتے ہیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن بھی کرتی ہے, اور اس کے علاوہ آل پاکستان میمن فیڈریشن بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتی ہے. تو ایک جماعت ہے تو چھوٹی, لیکن آپ نے دیکھا نا کہ میمن کمیونٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے دینے میں بہت زیادہ, سر آدم جی سے لے کے آپ دیکھتے رہے پاکستان بننے میں بھی بڑا نمایاں کردار ادا کیا. تو یہ کمیونٹی ہے جس کے اندر مجھے الحمدللہ اس مرتبہ الیکشن میں میں ایز اے ایجوکیشن جو کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ الیکٹ ہوا ہوں. وہاں بھی ایجوکیشن, ہاں, تو ایجوکیشن میں ہی ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہمارے یہی پلانز ہیں کہ آگے جا کے ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوں. کیونکہ میمن بچہ جو ہے نا وہ اسکولنگ کے اندر ہی وہ بزنس کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے, بزنس مائنڈ سیٹ ہے. ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم جو ہے اس کو کمانے پہ لگا دیں. اچھا, کچھ چیزیں جو بچوں کو ہوتی ہیں وہ والدین کی دین بھی ہوتی ہیں. جی وہی ہمارے انہیریٹنس میں یہی ہے بزنس. ہم چھوٹے سے جب 3-4 سال 5 سال کی عمر سے ہی جو ہے وہ ابا کے ساتھ کام پہ جانا ہے, دکان پہ جانا ہے, یہ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ دکان کا, سیلز مین کا ہی ہوتا ہے. اچھا سہیل بھائی, اس میں جو ہے صرف میمن کمیونٹی تک محدود ہے یہ آپ کی جو چیریٹی ہے, یا عام لوگوں کے لیے؟ نہیں, یہ ہماری کمیونٹی بیسڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں فلانتھروپک بہت سارے کام کرتا ہوں, جس کے اندر ہم اسٹیپ اسکول کے اندر بھی ہم آگے جو ہے ماشاءاللہ سے دسترخوان بھی لگاتے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن میں بہت سارا کام کرتے ہیں. چیریٹی کے حوالے سے نظام میں بتاتے چلوں کہ سہیل کی طرف سے جو ہے 5 ہمارے پاس راشن کے پیک بھی آئے ہیں جو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہمیں. اسی طرح کے یہ بہت سارے فلاحی کام کرتے رہتے ہیں, اور جیسے انہوں نے بتایا دسترخوان بھی چلا رہے ہیں آپ, اسکول بھی اچھا, میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا لوگوں کی اطلاع کے لیے کہ اگر کوئی ہمارا ایسے بچے جو بیچارے فیس نہیں دے پاتے, جو بیچارے تعلیم افورڈ نہیں کر پاتے, ان کے لیے کوئی پلان آپ کے اپنے اسٹیپ اسکول میں یا جماعت میں کوئی اگر ہے تو مجھے میرے ہماری جماعت میں تو میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی ہمارے ایسے طبقہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اور ان کو پڑھنے کے لیے فائنینشلی کوئی سپورٹ چاہیے تو ہماری جماعت بالکل حاضر ہے, وہ کرتی ہے, سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اسکول کی بات آپ کر رہے ہیں تو اسکول میں ماشاءاللہ سے جو سندھ گورنمنٹ نے ویسے ہی نکالا ہوا 10% ہم نے فری شپ کرنا ہوتا ہے, وہ بھی ایک ایویلویٹ کرنے کا طریقہ کار ہے, اور وہ ہمارے ساتھ تمام اسکولوں میں ہم ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ اس قابل ہے
اور اس کو پڑھانا چاہیے، اور اس کے واقعی والدین کے اندر یہ استعداد نہیں. زیادہ تر ہم فوکس کرتے ہیں نا وہ سنگل مدرز جو ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں جو ہمارے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں انہیں بھی ان کے بھی بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھ جائیں. اچھا، اس میں آپ سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو جماعت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اسکول میں میرا بھی نواسا پڑھتا ہے ماشاءاللہ، اور میرے پاس جو پیون کام کرتا ہے اس کا بھی بچہ پڑھتا ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. اور کیونکہ بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے تو ناظرین و کرام بریک سے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پیغام رمضان محسوس کرو، پیغام رمضان محسوس کرو. یہ کرتا ہے ہم سری تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے تخت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی ملی امان. کیوں نہ ادو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یا علی، مجھے سمر نہ قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، وہ علی جو ہوا لئے نما، وہ علی جو حاصل کل کفا، اسے کیا کہوں یہ تو خود بتا، چل تجھ پہ چھوڑا یہ فیصلہ. غور کرے گا جسے حق نے بخشا ہو مرتبہ، جو ازل سے شوہر بطول ہے، راہ جاگتا تو امام تھا، کبھی سو گیا تو رسول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور بے شک ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ مولا علی کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی عبادت کا حصہ ہو جاتا ہے. اور ظاہر یہ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے،
اور رحمتوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں ایک بات کہتی ہوں کہ جہاں پہ اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ عبادت بھی مکمل ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو ہمیں نئے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے، آپ اکثر انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، کافی سارے سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت سے بھی ان کا واسطہ ہے، MPA شارق جمال PS90 سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے ہیں شارق صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر. شارق صاحب کیا آج کل رمضانوں میں آپ کی مصروفیت چل رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے اڑنا وہ چھوڑنا وہ جو سیاست ہے، اور سیاست آج کل جو کراچی کے حوالے سے اگر دیکھی جائے اور سوچا جائے تو، لیکن ہمارا موضوع آج سیاست نہیں ہے، ہمارا آپ کا موضوع ہے آج کے روزمرہ کے معاملات آپ کے. تو آج کے روزمرہ کے معاملات کیسے گزر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام عالم اسلام کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہماری عبادتیں، ہمارا ہر اچھے نیک اعمال کو قبول فرمائے. دیکھیں بالکل مختلف ہے عام زندگی سے. اگر آپ کسی سیاست جیسی فیلڈ میں اگر آپ آ جاتے ہیں اور بینگ MPA بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. آپ عام دنوں میں جو ہے وہ لازمی آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے اگر آپ نے واقعی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے. تو رمضان میں تو کہتے ہیں ہر عبادت کا جو ہے اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ پاک دگنا دیتا ہے، بلکہ 100 گنا دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے. تو سیاست بھی میں عبادت سمجھ کے ہی کرتا ہوں. اللہ کا پاک کا شکر ہے آج سے 10 سال پہلے میں سیاست میں آیا. تیسرا رمضان ہے MPA بننے کے بعد میرا. ماشاءاللہ. آپ کی جو تراویحیں جڑ جاتی ہیں، آپ کے ساتھ چیزیں جڑ جاتی ہیں، مگر انسان جب کوئی بھی کام دل سے کرتا ہے اور اس کو اپناتا ہے تو پھر اس میں ہر کام میں انجوائے کرتا ہے انسان، اور بڑا مزہ آتا ہے. یہ خاص طور پہ رمضان ایک تو ویسے ہی بہت زبردست مہینہ ہے. اللہ پاک کے سارے مہینوں کا بادشاہ ہے رمضان جو ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اپنے جسم کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، جو ہم جتنے بھی ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے چیزیں مینیج کرنا چاہیے. مینیج کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ گھر کو بھی ٹائم دیں. ساتھ ہی یہ روح کی بھی زکوٰۃ ہے. بالکل، جسم روح انسان کی جو ہے روزے. روزے. میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے سب سے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ میں نے پہلا روزہ میرے خیال سے 6 یا 7 سال کی عمر، 7 سال کی عمر میں رکھ لیا تھا میں نے. مطلب آپ 6 سال کا ہو چکا تھا، 7ویں سال میں داخل تھا تو رکھ لیا تھا. اور میری پیدائش میرے حلقے کی ہے جدھر میں MP ہوں. اللہ پاک نے بنایا، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہیں میری پیدائش تھی. اور میں نے 6 سال کی 7 سال کی عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا، اور اللہ پاک کا بہت شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس کے بعد سے کوئی رمضان کے اللہ پاک نے روزے چھڑوائے ہوں. ماشاءاللہ. تو جب سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور رمضان کی جو روٹین آپ نے بولا ہے، لازمی ایز اے سیاسی جماعت نمائندہ آپ کے پاس ایک پورا حلقہ ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں تو سحری کے وقت بھی کال آتی ہے کہ گیس، آپ کو پتہ ہے جو کراچی میں مسئلہ ہے، گیس کے مسئلے ہیں، پھر بجلی کے مسئلے ہیں. تو اگر اچھا نمائندہ ہے تو وہ رسپانس کرتا ہے. اور میری یہ عادت ہے، میں ہر جگہ بیٹھ کے بولتا ہوں آپ کا بھی لازمی پروگرام جو ہے لوگ دیکھنے جائے گا. میں اس چیز کا عادی ہوں کہ میری عوام میں مجھے کوئی اگر میسج بھی کرے تو میں اس کو جا کے رپلائی کروں. ٹھیک ہے. ہاں، کام آپ کا ہے نہیں ہے، ہر MP کا کام جو ہے صرف اور صرف قانون سازی کرنا ہے. مگر لازمی جب آپ، اور ادھر ہمارے یہاں لوگوں میں یہ ہے کہ جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے تو انسان لوگ اس کو زیادہ پکڑتے ہیں کہ بھائی ادھر سے رسپانس آتا ہے تو لوگوں کو جواب دیتے ہیں. روٹین کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں جس طرح رمضان کا مہینہ مانا جاتا ہے، عام دن بھی ایسے ہی جاتا ہے. اچھا شارق، میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں ساتھ ساتھ میں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، روزے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ ایز MPA کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کرنے کا آپ کے اندر ایک جذبہ ہے، تو اس کے اندر کیا کہیں نہ کہیں روزہ متاثر ہوتا ہے؟ نہیں، روزہ جب آپ اتنی چھوٹی عمر سے، اور لازمی ایز اے مسلم ہم تو اس دماغی طور پہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ پھر حاوی نہیں آتا. دیکھیں کوئی بھی چیز جو آپ کے اوپر حاوی جب ہوگی جب آپ اس کو محسوس کریں گے. آپ چاہے سردی بھی لے لیں، اگر آپ محسوس کریں گے مجھے سردی لگ رہی ہے تو آپ کو اور زیادہ لگنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک سے آپ جیسا گمان رکھو گے رب جو ہے آپ کی ویسے ہی مدد فرمائے گا. جس طرح اچھا رکھو گے اللہ پاک جو ہے اچھا کر کے دے گا آپ کو. آپ غلط سوچتے رہو گے تو نا امیدی کرو گے تو وہی ہوگا آپ کے پاس جو آپ سوچ رہے ہو. تو اتنا فرق نہیں پڑتا. لازمی روٹین جو ہے وہ ٹف ہو جاتی ہے، نیند کم ہو جاتی ہے. آپ ایک عام، کیونکہ آپ نے پھر سحری میں اٹھنا، اور عام طور پہ کراچی میں ہم سو سکتے نہیں ہیں کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ نے
تراویح ہے, تراویح کے بعد آپ نے حلقے میں جانا ہے, حلقے میں ٹائم دینا ہے, پھر لوگ جو ہے وہ آپ سے راشن کی, جو ہمارے جو بیچارے نہیں کر پاتے ہیں وہ ان کو پھر آپ کو ان کا راشن کا انتظام کرنا ہے, چیزیں کرنی, بہت ساری چیزیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو رب کی مدد آتی ہے, آپ کوشش کرو تو کوشش میں اللہ کی مدد آتی ہے. بے شک میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ سے آپ ایک MPA بھی ہیں, خدمت خلق بھی کرتے ہیں, تو پبلک کا مقدمہ بھی آپ لڑتے ہیں, تو ان سب کے اندر فیملی کے لیے کہیں نہ کہیں آپ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں لازمی آپ جب ایک یہ سیاست اور ایز اے MP ایک بڑی واس فیلڈ ہے, بہت بڑی فیلڈ ہے, تو اس میں آپ جب جلے جاتے ہیں نا تو دیکھیں ہر چیز کو نا تیاری کرنی. جب میں سیاست میں آیا تھا آج سے 10 سال پہلے, تو میں اور خاص طور پہ جن کے ساتھ میں نے سیاست جوائن کری تھی تو ان کو کراچی والوں نے دیکھا ہوا ہے, ان کے کام کو کراچی والوں نے دیکھا ہوا ہے, ان کا رات کو جاگنا, اس شہر میں گھومتے ہوئے لوگوں کی صبح اچھی کرنا. تو میرے گھر والوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا, میری فیملی, میرے والدین کو, میری وائف کو, میرے بچوں کو, کہ جن کے ساتھ جڑے ہیں تو بننا وہی ہے, کیونکہ 10 سال جو میں نے سیکھا ہے ان سے ہی سیکھا ہے. تو آٹومیٹک ان کا دماغ تیار کر کے میں سیاست میں آیا تھا, اور جب یہ الیکشن لڑا میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, تو جب بھی میں نے ان کا دماغ بنا دیا تھا کہ اب میں جو ہوں ان 5-6 لاکھ لوگوں کی امانت ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے, تو میں نے ان کی خدمت کرنی ہے. اب چاہے ان کا رات کو 3 بجے فون آئے, کوئی مصیبت بد میں ہو, تو میں نے وہاں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ان کی ہر خوشی غم میں ان کے ساتھ ہونا ہے. تو اس لیے اتنا فرق نہیں پڑا. آپ جب نیک کام کر رہے ہو تو اللہ پاک جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں, فیملی کے دلوں میں, وائف کے دلوں میں صبر خود ہی ڈالتا ہے, اور سب چیز بہتر ہو جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے گھر والوں کو بھی پراپر ٹائم دیتا ہوں, چاہے مجھے اپنی نیند میں سے دینا پڑے یا جیسے بھی دینا پڑے, تو میں ان کو بھی پراپر لے کے چلتا ہوں, اور جو ان کی ہے ان کو بھی پورا ٹائم دیتا ہوں, کیونکہ اگر وہاں نہیں دوں گا تو وہ بھی زیادتی ہے. ہماری بھابھی کو اس معاملے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ گھر پہ کم ہے یا کم نہیں, انسان ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے, کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, مطلب فطرت ہے, انسان جو ہے وہ لازمی اس کی ایک لمٹ ہے برداشت کی, تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے, مگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, اس کو مینیج کر لیتے ہیں, وہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے دل کے اندر خدمت خلق کا جذبہ نہیں رکھا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ایک اپنے آپ کے اندر ہی سکون ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں علامہ صاحب کی طرف بھی کی جانب بھی چلتی ہوں کہ علامہ صاحب کوئی ایسا واقعہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو کہ کیونکہ والدین کے حقوق کی بات ہو رہی تھی, تو کوئی ایسا اسلامی تاریخ کا آپ ہمیں واقعہ بتائیں جو آج کے لیے ایک مثال ہے. دیکھیں اگر والدین کی تربیت مضبوط ہے بالکل تو فطرت کو بدل دیتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. غور کیجئے گا, والدین کی تربیت مضبوط ہے وہ فطرت کو بدل دے گی. مثال کو ہم یہاں بیٹھے ہوئے, ہمیں 100% یقین ہے کہ باہر سے کوئی آئے گا ہمیں گولی مارے گا, اور ایک نہیں, اب چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے اسی انتظار میں کہ ہم نے اس کو مارنا ہے. مطلب ایسی کیفیت میں کسی انسان کو نیند آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی, علامہ صاحب لیکن نہیں آ سکتی, ناممکنات میں سے. علامہ صاحب نیت اور فطرت تو کیونکہ الگ الگ دونوں چیزیں ہیں, نیت تو بدلتی رہتی ہے. میں تربیت اور فطرت کی بات کر رہا ہوں. فطرت انسانی یہ ہے کہ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو جائے اس کو نیند نہیں آتی ہے, یہ فطرت انسانی ہے. بالکل. لیکن اگر والدین کی تربیت مضبوط ہو تو بندہ اس میں بھی سو کے دکھا سکتا ہے. ہاں سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں ابھی آپ کو مثال دی نا, اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ چاروں طرف اس کے لوگ گھرے ہوئے ہیں اور اس کو قتل کر کے ہی جائیں گے, یہ فطرت کے خلاف ہے کہ اس کو نیند آ جائے. وہ ہر وقت کروٹ بدلتا رہے گا, سوچتا رہے گا شاید کوئی آ جائے مجھے بچا لے, شاید کوئی آ جائے مجھے بچا لے. لیکن آپ نے تاریخ میں شب ہجرت کا واقعہ پڑھا ہوگا. سبحان اللہ. رسول خدا گئے, مولا کائنات سو رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو فطرت کی مولا, یہ فطرت کے خلاف ہے. بے شک. کہا بے شک فطرت, لیکن یہ میری تربیت کا حصہ ہے. کیا بات ہے. بھائی تربیت کیسے ہوئی؟ جناب ابو طالب نے بچپن سے ہی اپنی اولادوں کو شیب ابی طالب سے لے کر آدھی رات کو تھوڑے تھوڑے حصے میں اپنے بچوں کو اٹھایا, اور رسول خدا کو ہٹایا, اپنے بچوں کو سلا دیا. وہ بچپن اولاد ابو طالب بچپن سے عادی تھی موت کے بستر پہ سونے کی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کہ ہماری جان چلی جائے, جب ابو طالب نے اولاد کو یہی سکھایا کہ تمہاری جان چلی جائے رسول خدا کی جان بچ جائے. جو بچے بچپن سے ہی موت کے بستر پہ سونے کے عادی ہوں تو جوانی میں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تھی جناب ابو طالب کی تربیت کہ مولا کائنات شب ہجرت رسول خدا کے بستر پہ سو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ
تربیت کے ساتھ ساتھ یقین رکھے مولا کائنات کا، رسول خدا کی ذات پر. رسول خدا نے کیا کہا؟ اے علی صبح اٹھو تو یہ امانتیں واپس لوگوں کو دے کر آنا. سبحان اللہ. یہ یقین تھا مولا کائنات کہ جب رسول نے کہہ دیا صبح میرے پاس آنا تو رات کو موت میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے علامہ صاحب. میں چاہوں گی کہ آپ مزید روشنی ڈالیے. اب آپ دیکھیں، چلیں آپ یہ تو ہم کہتے ہیں یہ مولا کائنات تھے، لیکن ہم آپ اس سے ایک قدم آگے بڑھیں. بے شک. تربیت اولاد ہوتی کیا ہے؟ تربیت اولاد ہوتی کیا ہے؟ کربلا کے اندر ماؤں سے زیادہ بچوں کو اشتیاق تھا موت کا. ماؤں سے زیادہ بچوں کو اشتیاق تھا موت کا. یہ وہ تربیتیں تھیں کہ جہاں ہر بچہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں. سبحان اللہ. یہ ماؤں کی تربیت کا کمال تھا. بے شک. میں کہتا ہوں تربیت اچھی ہو تو فطرتیں بدل جاتی ہیں. ماں کی فطرت یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہو جائیں تو بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتی. بالکل. اور وہاں حالت یہ تھی کہ ہر ماں یہ کہہ رہی ہے پہلے تم جاؤ تو پہلے تم جاؤ تو پہلے تم جاؤ. کیا بات. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہم کل کی ٹرانسمیشن میں اس کو مزید اور اچھے سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ ٹائم کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا ہے. اور مہمان جو ہے ہمارے ساتھ، سارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ نئے گیسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بدر منیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم بدر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ رب العالمین. اور ناظرینوں کرام، میں چاہوں گی کیونکہ افطار کے لمحات جو ہے وہ بہت قریب رہ گئے ہیں، میں سب کے لاسٹ میسیجز لینا چاہوں گی. جی. رمضان کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے بارے سے. دیکھیں میں ابھی علامہ صاحب نے جو بات کری تربیت کی نا، تو یہ وہ ہے. بلکہ سہیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیپ اسکول سے ہمارے بھائی ہیں، ان کے اسکول میں بھی میرا وزٹ بہت دفعہ ہوا ہے، اور باقی اور دیگر. دیکھیں تربیت وہ واحد عنصر ہے جس کی علامہ صاحب نے بات کری. یہ آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں نا، وہ صرف اور تربیت کا فقدان ہے. دیکھیں انسان جو ہے، آج ہم نے تعلیم پہلے ہمارا استعمال ہوتا ہے تعلیم اور تربیت، ٹھیک ہے. اب ہم نے بالکل جو ہے ماں باپ جتنے بھی وہ کہتے ہیں ہم نے بچوں کو تعلیم دلانی، تربیت نہیں. دیکھیں میں کہتا ہوں بنا تربیت کے اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، آپ ایز اے پولیٹیشین میری طرح سیاستدان بن جائیں، اگر آپ کی تربیت نہیں ہے تو آپ ملک کے لیے، شہر کے لیے آئٹم بم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ وہاں پہ جا کے غلطی کام کریں گے جو ہے. تو میں تو تمام جگہ پہ جا کے یہ بولتا ہوں ہر اسکول میں کہ ایک ٹائم ایسا رکھیں، آدھے گھنٹے کا بھلے وہ جو ہے وہ کلاس ہو، پیریڈ ہو، کہ جس میں تربیت کری جائے بچوں کی. اگر ہماری تربیت ہو گئی نا تو ہمارے ملک میں اچھے جتنے بھی پروفیشنل ہیں وہ اچھے نکلیں گے، سیاستدان ہمارے اچھے نکلیں گے، ایم این اچھے بنیں گے، اور تمام چیزوں کو. تو تربیت بہت ضروری ہے. اور اللہ پاک سے دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ پاک میرے شہر کو، میرے ملک کو ترقی دے. میرے ملک میں جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے، چاہے وہ اندر کے لوگ ہوں، باہر کے لوگ ہوں، اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا نیست و نابود کرے. یہ پاکستان جو ہے یہ بڑا قیمتی ملک ہے، اللہ کا تحفہ ہے. رمضان المبارک میں ہمیں اس کو اللہ نے عطا کیا تھا، یہ تا قیامت کے لیے. اللہ پاک اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں ڈاکٹر انور رضا کی طرف چلوں گی کہ کیا میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بہت ایڈوانس دور ہے، اے آئی کا دور ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ اپنا انفلوئنس ڈال چکا ہے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ جنریشن زی کے بچے ہیں، جن زی کے، اور اس سلسلے میں اب وہ روبوٹک طریقے پر آگے بڑھ رہے ہیں جو ایک خطرناک صورت ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے کہ بھائی فرما رہے تھے تربیت کے حوالے سے، کہ وہ توجہ رکھیں بچوں کے اوپر باقاعدہ، کہ ان کو قطعی سوشل میڈیا سے لا تعلق نہ کریں، ورنہ یہ خطرناک ثابت ہوگا. وہ پہنچیں گے ضرور، ان کے اذہان، ان کی آنکھیں سوشل میڈیا پہ جائیں گی. بجائے اس کے کہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، ان کو اس کے مثبت طریقے پر لے کر چلیں. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سہیل. میں تو دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو اور سب کو سیکھنا ہے وہ ہے عزت، رسپیکٹ فار ٹیچرس، رسپیکٹ فار ایلڈرس، رسپیکٹ فار پیرنٹس. والدین کی عزت، جس نے والدین کی عزت کی اس نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کی. جس نے ٹیچر کی عزت کی وہ قابل بن جائے گا. سبحان اللہ. تو عزت بہت ضروری ہے. دوسرا جو ہے وہ برداشت.
آج کل کے بچوں کو برداشت کی بہت بہت عدم فقدان ہے. یہ ان کو برداشت سکھانا یہ والدین کا بھی کام ہے اور ٹیچرز کا بھی کام ہے, اسکولز کا بھی کام ہے, اور جو ہم معاشرے میں ہیں, جو بھی ہم سوشل میڈیا پہ ہم اپنا کنٹینٹ بھی بھیجتے ہیں, اس میں بھی ہمیں یہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم رسپیکٹ سکھائیں اور برداشت سکھائیں کہ آپ نے برداشت کرنا ہے. دیکھیں اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کا حسن. بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ سے, بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی والدین کے حوالے سے. اور میں جاتے جاتے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا, ٹاپک بہت بڑا تھا, کیونکہ والدین کے حقوق کی اگر میں بات کروں تو واقعی میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں ہم کہیں بھی ذرا سا بھی کہیں نہ کہیں ہم والدین کے حقوق کو نبھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں چوک ہو جاتی ہے. مگر میں اپنے ناظرین سے یہی کہوں گی جو ہماری نوجوان نسل دیکھ رہی ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں, ورنہ آپ پوری زندگی جتنے نیک عمل بھی کریں گے تو جہنم کے دروازے آپ پہ کھول دیے جائیں گے. اور کیونکہ افطار کے لمحات بہت قریب رہ گئے ہیں, تو ملتے ہیں ایک نئی افطار کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ پروگرام کا اختتام جو ہوں وہ میں آخری لمحات آپ لوگوں کے ساتھ کروں. بسم اللہ. بریم منیر صاحب اور راشد کیانی صاحب, میں آپ کا جو ٹاپک سنا ہے تو میں چاہوں گا کہ والدین کے اوپر ایک کلام پڑھا جائے. بے شک, بسم اللہ. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے, سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. او میری ماں, او پیاری ماں, ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت, ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت, ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت. دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے, دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے, سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے, سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے. او میری ماں, او پیاری ماں, نعمتیں بے بدل مدینہ ہے, نعمتیں بے بدل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل مدینہ ہے. ضبط جذبات لازمی ہے یہاں, ضبط جذبات لازمی ہے یہاں. اے میرے دل رمضان